السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول اصلاح تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 7واں روز ہے اور درس فقہ کا 7واں درس ہے۔ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ماء مشکوک جو ہوتا ہے تو اس میں پانی کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا، دونوں کر سکتے ہو، چاہے پہلے تیمم کرو پھر وضو کرو یا پہلے وضو کرو پھر تیمم کرو، چاہے جو بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ بس ڈونکی کا پیا ہوا پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی ہمارے پاس وضو کے لیے نہیں ہے، تو پھر اسلام یہی کہے گا آپ کو کہ آپ دونوں استعمال کر لو، کہ اگر وضو درست نہیں ہے تو تیمم صحیح ہو جائے گا، تیمم صحیح نہیں ہے تو وضو مان لیا جائے گا، اس لیے دونوں چیزیں کی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اس پر کہ پاک پانی کے اندر دوسری پاک چیزیں اگر مکس ہو جائیں تو کب تک اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نور الازا میں یہ تحریر فرما گیا ہے کہ ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور وضو اور غسل جائز نہیں ہے اس پانی سے جس کی اصلیت پکانے یا غیر کے اس پر غالب آنے سے زائل ہو گئی ہو، یعنی کوئی دوسری چیز آپ نے پانی کے اندر مکس کر دی اور اس کی وجہ سے پانی کا نام بدل جائے یا پانی کی جو ریالٹی ہے وہ چینج ہو جائے، اور پانی کی ریالٹی آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا کام ہے چلنا بہنا، تو وہ اس کی اصلیت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس پانی کو پانی نہیں کہتے ہیں اور پھر وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے۔ جیسے عام طور پہ اس پہ ابھی بات ہوگی، جیسے شوربے وغیرہ بنائے جاتے ہیں کھانے کے تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، مگر مسالے مکس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ اس کو سوپ تو بول سکتے ہیں، شوربہ بول سکتے ہیں اردو میں، لیکن کڑھی بول سکتے ہیں انگلش میں، لیکن آپ اس کو پانی نہیں بولتے ہیں، تو اب پانی کا نام اس سے ختم ہو گیا، تو اب اس کو آپ وضو اور غسل میں استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ یعتبر الغلبۃ اولا من حیث اللون ثم من حیث الطعم ثم من حیث الاجزاء۔ فتویٰ تاطار خانیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مکس کرنے کے بعد میں پانی کو کیسے ناپیں گے کہ وہ پانی رہا یا نہیں رہا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو غلبہ میں کہ پانی زیادہ ہے اور وہ چیز کم ہے تو پانی کا حکم ہوگا، وہ چیز زیادہ ہے پانی کم ہے تو اس کے حکم میں چلا جائے گا، اور رنگ کا پھر مزہ کا، اس طریقے سے کلر آ جائے دوسری چیز کا، اس کے بعد میں آپ اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آپ نے پانی میں کوئی رنگ مکس کر دیا اور وہ پانی اتنا رنگین بن گیا کہ وہ کلر کرنے کے مطلب کپڑے وغیرہ رنگنے کے قابل ہو گیا، تو اب آپ اس کو کلر بولیں گے، آپ اس کو پانی نہیں بولیں گے، تو رنگ اس کا کلر کی جانب چلا گیا، یعنی اب وہ کلر کا نام پر چلا گیا، پانی کا نام اس سے چھین لیا گیا، تو اس کو بھی پھر پانی نہیں کہیں گے، آپ پانی کے طور پر اس کے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اجزاء، یعنی اس کا جو
دوسری چیز اس میں مکس ہوئی ہے، اس کا جو پارٹ اندر آیا ہے وہ اگر پانی سے زیادہ ہو جائے اور وہ پانی کے اوپر اوور کم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس پانی کو آپ پانی نہیں کہیں گے اور آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے. تو انہوں نے اس کی 3 صورتیں بتائی. میں آپ کو بہت ساری چیزوں پر ایگزامپل بھی دوں گا تاکہ یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے. والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانی. اگر کوئی سولڈ چیز پانی کے اندر چلی جائے، جیسے آٹا وغیرہ ہے وہ سولڈ مانا جاتا ہے، وہ اگر پانی میں جاتا ہے تو پھر پھول جاتا ہے اور پانی کو وہ اتنا جذب کر لیتا ہے کہ اگر بہت زیادہ پانی بھی ہو پھر بھی اس میں سرایت کر جائے تو پھر آپ اس کو پانی کا نام دیتے ہی نہیں ہے اور آپ اس کو ایسا کہیں گے کہ یہ آٹا بن گیا ہے. وہ چاہے بالکل روٹی پکانے کا آٹا ہو یا پھر کسی اور چیز میں استعمال کے لائق ہو، بہرحال اس سے پانی کی رقت و سیلان، پانی کی جو ریالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سولڈ چیزوں کے اندر یہ حکم آتا ہے. ولا یضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاکهہ وورق شجر. اور اسی طرح سے ڈرائی چیز سولڈ ہے وہ پانی کے اندر چلی جائے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. جیسا کہ درخت کے پتے ہیں پانی میں بہت زیادہ گر گئے مگر اور اس کی وجہ سے کلر میں بھی فرق آ جاتا ہے، قریب قریب پانی کے ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے مگر پانی کو پانی کہا جاتا ہے اور کچھ نام نہیں دیا جاتا ہے. تو جیسے درخت کے پتے ہیں اوٹم کے اندر بہت سارے گرتے ہیں، پانی اگر کہیں رکھا ہو تو اس میں بھی جا گرتے ہیں، کبھی اتنے زیادہ گر گئے کہ وہ پانی پر اوور کم بھی ہو سکتے ہیں مگر پھر بھی پانی کی جگہ پر رہتا ہے، پانی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو وہ زیادہ بھی ہو یا کم بھی ہو فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں پانی کا حکم اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. وہ چیزیں جس کے اندر یعنی وہ سولڈ نہیں ہے، لیکوڈ ہی ہیں مگر یہ کہ اس میں کوالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، کسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی میں کلر ہوتا ہے، کسی میں اس کے علاوہ بھی اور چیز پائی جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ لیکوڈ کے ساتھ میں مکس ہوا ہے تو پانی کے لیکوڈ ہونے کو ختم نہیں کر سکتا مگر استعمال کے اندر اس کا حکم کیسے ناپیں گے تو اس کے بارے میں بھی علماء نے اس پر تشریح فرمائی ہے. نور الزام میں ہے وَبِظُهُورِ وَصْفٍ وَاحِدٍ مِّن مَّاءٍ لَهُ وَصْفَانِ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِّن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلْ. وہ فرماتے کہ جس لیکوڈ کے اندر صرف 2 کوالٹی ہو تو اس میں سے ایک کوالٹی پانی کے اوپر اوور کم ہو جائے تو پانی کے اوپر سے پانی کا حکم چلا جائے گا اور اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور جس لیکوڈ کے اندر 2 وصف ہے، 2 کوالٹی ہے، 3 کوالٹی ہے تو اس کے 2 وصف اندر آ جائیں تو پھر پانی نہیں رہے گا اور پانی سے اس کا نام چھین لیا جائے گا اور وہ وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا. یہ تو صرف آپ کو بتایا کہ وصف کے حساب سے ابھی اس کا ایگزامپل آ رہا ہے. 2 وصف والا کہ جس میں صرف 2 کوالٹی ہے. وہ فرماتے کل لبن لہ اللون والطعم لا رائحۃ لہ. جیسے ملک ہے تو اس کے پاس میں 2 کوالٹی ہے، ایک اس کا کلر ہے اور ایک اس کا ٹیسٹ ہے. اس میں اسمیل نہیں ہوتی ہے، لٹل بٹ ہوتی ہے مگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو ملک کے اندر صرف 2 کوالٹی مانی جاتی ہے کہ ملک اگر پانی کے اندر چلا جائے یا پانی رکھا ہو اس میں ملک مکس ہو جائے تو اب اس کو پانی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وقت ضرورت وہ پانی استعمال میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. تو فرما گیا کہ نہیں، اس میں سے 2 وصف میں سے ایک آ جائے، یا تو دودھ کا ٹیسٹ اندر چلا گیا اور اب پانی منہ میں رکھے پتا چلا کہ یہ پانی نہیں تو دودھ ہی لگ رہا ہے تو وہ دودھ ہو گیا. اب چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو لیکن چونکہ پانی کے اوپر ملک کا ٹیسٹ چلا گیا ہے نا تو ایک وصف اوپر غالب آ گیا تھا، اب وہ پانی نہیں ہے، اب آپ اس کو استعمال پانی کے طور پر نہیں کریں گے، وضو غسل میں آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں.
یا اس کا کلر ہی آ گیا، پانی کے اوپر دودھ کا کلر آ گیا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں دیکھنا ہے، پر پانی کے اندر دودھ اتنا گرا کہ دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ تو دودھ ہے، تو وہ دودھ کے حکم میں چلا جائے گا اور پھر اس کو آپ پانی کے طریقے پر استعمال میں نہیں لائیں گے۔ یہ دو وصف والا لکوڈ کے اندر ہے، اس کو بتایا۔ وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلْ، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میں تین وصف ہیں، تین کوالٹیز ہیں، تو ان میں کی دو اگر پانی پر اوور کیم ہو جائے تو پھر پانی جو ہے وہ پانی نہیں رہتا ہے، اگر ایک ہوگی تو پھر پانی کو پانی کہا جائے گا اور پھر پانی کے اوپر سے اس کا نام نہیں جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے جس پتلی چیز کی تین وصف ہوں ان کے دو وصف کا ظہور غلبہ ہے، یعنی دو وصف اس میں پائے جائیں، تو جو سرکہ ہے اس میں کلر بھی ہے، سرکہ کے اندر ٹیسٹ بھی ہے اور اس کے اندر اسمیل بھی ہے، تینوں اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ پانی کے اندر گر گیا، پانی کے اندر ڈال دیا، اب یہ نہیں دیکھنا ہے پانی زیادہ ہے یا کم ہے، چونکہ جب ایک کوالٹی کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو پانی میں سرکے کی بوتل گر گئی، اب وہ پانی وضو اور غسل میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ناپاک تو ہے نہیں، وہ تو پاکی ہے، مگر اب استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو فرما گیا کہ آپ دیکھو کہ اس میں تین وصف ہیں تو اس میں دو آ گئے ہیں، اگر وہ سرکے کا کلر بھی اندر آ گیا، سرکے کا ٹیسٹ اندر آ گیا، یا نہیں آ تو سرکے کی اسمیل اندر آ گئی، اب آپ پانی کو کر رہے ہیں تو دو آپ کو محسوس ہو رہے ہیں، تینوں آ گئے تو بات ہی نہیں ہے، لیکن دو آ جائے پھر بھی وہ پانی نہیں ہے اور اب آپ اس کو بطور پانی کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، کوئی ایسا لکوڈ ہے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے اور وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے مگر پانی میں وہ لکوڈ مکس ہو گیا جس کے پاس ایک بھی کوالٹی نہیں ہے، تو اب فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو فرما گیا کہ ایسی صورت میں آپ وزن کے حساب سے فیصلہ کریں گے کہ پانی زیادہ ہے یا وہ چیز زیادہ ہے، اگر وہ چیز زیادہ ہے تو اس کا نام دے دیں گے، پانی سے نکل جائے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے تو پھر پانی کا حکم رہے گا، وہ جو چیز اندر گری ہے اس کو بھول جائیں گے اور اس پر کوئی حکم نہیں آئے گا۔ اس کے ایگزامپل میں بتاتے ہیں کہ کب لا وصف لہ کالماء المستعمل، جیسے یوز واٹر ہے کہ آپ نے یوز واٹر اس سے دوبارہ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، مگر ہے وہ پانی، مگر وہ مطہر نہیں ہے، دوسرے کو پاک نہیں بنا سکتا ہے، تو ہمارے ایسے پیور واٹر کے اندر یوز واٹر اندر چلا جائے، جیسے عام طور پر اس کی موٹی مثال کہ جیسے آپ غسل کرتے ہیں بکیٹ وغیرہ میں پانی لیتے ہیں اور آپ اپنے بدن پہ پانی ڈالتے ہیں تو کچھ پانی نیچے جاتا ہے بات میں ٹب میں اور کچھ پانی کس میں جاتا ہے، بکیٹ کے اندر جاتا ہے، آپ اپنے لگائے تو سر پر سے کچھ بکیٹ میں گرا، بدن کے اوپر سے کچھ بکیٹ میں گرا اور کچھ گیا اور ٹب کے اندر، تو اب کیا حکم لگائیں گے کہ جو بدن سے نکلا ہے وہ پانی آپ کو پاک نہیں بنا سکتا، اور میری بکیٹ کے پانی کے اندر وہ پانی اندر چلا گیا تو اب کیا حکم دیں گے، پورے پانی کو آپ پیور ہونے سے نکال دیں گے، تو اس میں کہ جس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ پانی پانی ہی ہے، پانی پانی کے ساتھ ہی مکس ہو رہا ہے، تو کون سی کوالٹی پر فیصلہ کریں گے؟ تو اب اس میں اوور کیم کا فیصلہ ہوگا کہ جو پانی یوز کے لائق نہیں ہے، جیسے مستعمل پانی ہے وہ زیادہ ہے، بکیٹ میں جو پانی تھا وہ کم ہے، تو پورا پانی یوز واٹر میں چلا جائے گا، اب آپ وضو غسل میں اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، مگر ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بکیٹ میں پانی زیادہ ہی رہتا ہے، اندر چھینٹے جو اڑ کے جاتے ہیں وہ کم ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے، چونکہ جو اچھا پانی ہے وہ زیادہ ہے اور ہمارے بدن سے جو اڑ کے گیا ہے وہ کم ہے، تو اب اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، تو پورا پانی اچھا ہی پانی رہے گا، اس میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ لکوڈ میں لکوڈ مکس ہو جائے اور کوئی کوالٹی نہ ہو تو فیصلہ کم اور زیادہ کے اوپر کیا جائے گا۔ اس کا دوسرا ایگزامپل انہوں نے دیا وہ ماء الورد المنقطع الرائحہ، اس طریقے سے روز واٹر، یہ روز واٹر اوور ڈیٹڈ ہو جائے نا تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو بوتل کھولو
تو آپ منہ پہ ناک پہ لگاؤ تو آپ کو کوئی خوشبو نہیں آئے گی. بھائی روز واٹر لکھا ہوا ہے نا, خوشبو تو کچھ بھی نہیں آ رہی. وہ بھائی اوور ریٹڈ ہو گیا ہے, اتنے ہی دنوں تک اس میں وہ خوشبو رہتی ہے, بعد میں پھر وہ پانی رہ جاتا ہے, پھر خوشبو اس میں نہیں رہتی ہے. مگر حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے, چونکہ وہ روز کے پتوں سے نکالا گیا ہے, اس لیے اس کو شریعت میں پانی کا حکم نہیں دیا جاتا. جیسے درخت کے پتے سے پانی نچوڑا گیا یا اور کسی چیز سے پانی نچوڑا گیا, یہ کھجور کا پانی ہے, گریپس کا واٹر ہے, ایپل کا جوس ہے, یہ سب پانی ہے نا اس کا, فروٹ کا, اس کو نکالتے نام جوس کا دیتے ہیں, مگر ہے اس کا پانی, مگر اس کو شرعن پانی نہیں کہتے, چونکہ وہ کسی چیز سے نکالا گیا ہے تو وہ تمام کے تمام پانی میں استعمال میں نہیں ہوتے ہیں, بھلے اس میں چاہے جو بھی نام دے دیا جائے. تو اس کو آپ وضو اور غسل کے طور پہ استعمال میں نہیں لا جا سکتے. کسی بھی جوس کو یا کسی بھی ڈرنک کو آپ وضو اور غسل کے طور پر استعمال میں نہیں لا سکتے, چونکہ اس کو پانی کا نام نہیں دیا جاتا. جیسے بہت سارے اپنے جوس, اپنے ڈرنکس ملتے ہیں تو اس میں جو ملایا جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے, پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود اس کو نام پانی کا نہیں دیتے. اس کا آپ بولتی ہے ڈرنک ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ ڈرنک کی بوتل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پانی سے ہم نے ہٹا دیا, تو اب وہ تمام چیزیں پانی میں نہیں جاتی ہیں. اور قرآن میں ہے نا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اگر تمہارے پاس میں پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو. یہ مسئلہ جو قرآن میں ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے. تو اب پانی کی ڈیفینیشن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی ریئل پانی تو ہم جانتے ہی ہے, لیکن کوئی چیز مکس ہو جائے اس کے بعد اس کو پانی کا نام دیا جائے نہ دیا جائے. اگر دیا جا سکتا ہے تو ہمارے لیے تیمم جائز نہیں ہے, ہم کو وضو ہی کرنا پڑے گا, اور نہیں دیا جا سکتا ہے اور ہم وضو کریں گے تو وضو ہوگا ہی نہیں, تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو یہ مسائل سیکھنا یہ فرض عین میں جاتا ہے کہ چونکہ یہ آپ کی روزانہ کی ضرورتیں ہیں نماز کے سلسلے میں, اور حالات روزانہ بدلتے رہتے ہیں. آج پانی ہے اور کل ایسا پرابلم آ سکتا ہے کہ پانی ہمارے پاس نہ بھی ہو. اس لیے مسائل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کو. تو یہ آپ کو پوزیشنز بتائی گئی ہے کہ اگر سالڈ چیزیں اگر پانی میں جاتی ہیں تو اس میں آپ کو فیصلہ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے, کہ جب تک پانی کا نام باقی رہے گا, پانی ہے نکل گیا تو ختم ہو گیا. اور لکوڈ اگر لکوڈ میں مکس ہوتا ہے تو جس میں کوالٹیز ہے تو 2 کوالٹی میں ایک اوور کیم ہو جائے تو پانی ختم ہو جائے گا, جس میں 3 ہے اس میں سے 2 آ جائے تو پانی ختم ہو جائے گا, اور جس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے تو وہاں وزن کا اعتبار ہوگا, زیادہ اور کم کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. تو روز واٹر بھی اگر پانی میں مکس ہو جائے, اگر خوشبو ہے تو پھر اگر آپ اس کو سن کے کہتے ہیں تو روز واٹر ہے, پانی نہیں ہے تو پانی سے نکل جائے گا. اور ایسا نہیں ہے خوشبو ہی ختم ہو گئی ہے تو کم و زیادتی کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ روز واٹر زیادہ مقدار میں ڈالا گیا تھا, پانی مقدار میں کم تھا تو پورا روز واٹر میں چلا جائے گا. پانی زیادہ تھا, روز واٹر جو آپ نے ڈالا بغیر خوشبو کا وہ کم تھا, تو پھر پانی کے اوپر فیصلہ ہوگا. مطلق آدھے سے زیادہ ہو تو کل سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں. اگر لکوڈ یعنی یہ تو زیادہ کے اوپر فیصلہ کہ بھائی پانی زیادہ ہے تو پانی پر فیصلہ, وہ لکوڈ زیادہ ہے تو اس پہ فیصلہ, برابر ہو تو کیا کرے گا, نہ یہ زیادہ ہے نہ وہ زیادہ ہے, 500 ملی لیٹر یہ ہے اور اتنا ہی وہ ہے, تو اب کیا فیصلہ کریں گے. تو فرما گیا کہ ایسی صورت میں بھی فیصلہ, چونکہ پانی زیادہ پر فیصلہ ہے اس لیے پانی زیادہ تو نہیں نا, مکس دونوں برابر ہیں, تو ایسی صورت میں پانی زیادہ نہیں ہے اور حکم پانی کے زیادہ ہونے پر لگا گیا ہے. تو جب تک زیادہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اکول ہو جائے تب بھی فیصلہ منع کا کیا جائے گا کہ اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو دوسرا پانی ہے تو کرو, اور نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے, تیمم پر جائیں گے. اگر یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر فیصلہ کیسے لیا جائے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کر لو اور وضو ہی نہ ہو, اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ تیمم کر لو, تیمم ہی آپ کا نہ مانا جائے. دونوں صورت میں آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. تو ان مسائل سے واقفیت ہم مسلمانوں کی بہت ضروری ہے, اور اس کے اوپر اور زیادہ توجہ دینا چاہیے تاکہ یہ مسائل ہماری سمجھ میں آ جائیں. کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ
लिख कर भी दूसरे दिन दे सकता है कि भाई ये मसला आपने बयान किया था तो शायद हमारे दिमाग में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आया, या उस पर और ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है ताकि समझ में आ जाए, तो इंशाल्लाह आप लिख के देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको उसको दोबारा भी बता देंगे ताकि कोई शुबहा न रह जाए, हमारा बैठना बेकार न जाए। सॉल्ट का वाटर, एक होता है कि सॉल्टी वाटर, जैसे सी का वाटर है वो तो सॉल्टी होता है कि उसमें वो नमकीन पानी कि उसमें, मगर उससे सॉल्ट बनाया जाता है, तो डायरेक्ट सॉल्ट नहीं बन जाता, वो गलत है। कोई आदमी कहे कि वो सॉल्ट और सी का वाटर दोनों एक ही है, टोटली गलत है। कि सॉल्ट जो है वो सी के वाटर को मशीनों के अंदर बहुत ज्यादा घुमाया जाता है, इसके बाद में उसकी डिग्री बनाई जाती है और एक डिग्री पर सेट होता है, उसके बाद कहते हैं कि अब इससे सॉल्ट बनेगा, तो फिर उसको जमीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो चंद दिनों के अंदर क्या बन जाता है, पूरे के पूरा सॉल्ट, बगैर डिग्री के वो बनता नहीं है। तो ऐसा भी मत समझना कि वो सी का वाटर है बाहर रखो तो सॉल्ट बन जाता है, डायरेक्ट नहीं बनता, उसके लिए कई प्रोसेसर्स होते हैं, उससे गुजरने के बाद में वो सॉल्ट बनता है। जब सॉल्ट बन जाए तो वो चीज दिगर हो गई, मतलब वो पानी रहा ही नहीं। अब अगर वो पानी मेल्ट हुआ और वो पानी के अंदर चला गया तो अगर टू मच है तो फिर आपके लिए वही हुक्म आएगा कि अगर यानी सॉल्ट ज्यादा, सॉल्ट से जो पानी बना है, डायरेक्ट सॉल्ट ही का पानी जो बना है वो अगर ज्यादा है नॉर्मल पानी पर, तो हुक्म पानी का नहीं आएगा और फिर आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। या यूं ही सॉल्ट, कभी कभी यहाँ तो इतना पता नहीं चलता है, बहुत सारे गर्म मुल्कों में मालूम होता है कि बारिश का मौसम आता है ना तो सॉल्ट अज खुद पिघल जाता है, आप जहां रखे हैं ना वो सॉल्ट खुद ही पिघल जाता है, पानी बन जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो वहां ये सारे मसाइल है कि भाई वो सॉल्टी पानी बनाए तो सीका ही पानी है ना, उसी से सॉल्ट बनाया तो फिर इसको नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूंकि वो चीज बदल गई थी और उसके बाद अब वो पानी में तब्दील हो रहा है तो वो रियल वाटर नहीं है, तो उसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर कोई पानी आपके पास में नहीं है और सिर्फ सॉल्ट ही मेल्ट हुआ है तो उसको आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और उस जगह पर आपको तयम्मुम की इजाजत मिल सकेगी। खुलासा के अंदर ये बुक का नाम है, अगर नमक के पानी से वुजू करे जायज नहीं है, बज़ियाज़िया में फरमाया इसलिए कि वो पानी की तबीयत के खिलाफ है, गर्मी में जमता है और सर्दी में पिघलता है। पोजीशन हालात देख करके सीजन्स के हिसाब से उसमें तब्दीलियां आती हैं, इसलिए उसको रियल वाटर का हुक्म नहीं दिया जाता है। इस तरीके से पानी में कोई दूसरी चीज मिलाई, जैसे आपने खजूर पानी में मिला कि बहुत सारे लोग है ना वो ड्राई खजूर को पानी में डालते हैं और सुबह में उसका पानी पीते हैं, अरबी में उसको नबीज बोला जाता है। तो अगर पानी नहीं है और वही खजूर डाला हुआ पानी है तो क्या उसको इस्तेमाल में लाएंगे? तो देखा जाएगा कि भाई आप उसको पानी कहते हैं या कहते कि नहीं ये तो पूरी नबीज ही बन गई है, यानी उसको इतना टेस्ट अंदर आ गया कि उसको पानी नहीं कहते, वो तो एक ड्रिंक बन गया है जो खजूर से बनाया गया है, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है और फिर आप उसको एज ए पानी यूज नहीं करेंगे। तो नहीं है कोई दूसरा पानी, वही चीज है तो ऑप्शन आपको तयम्मुम का इस्लाम अता कर देगा। कज़ा नबीज़ुत तमर आई फी अन्ना अज़हरा फीहे अदमुल जवाज़े ऐज़न के इमाम आज़म और हमारे फुक़हा ने ये फैसला फरमाया कि नबीज़ अगर बन जाए खजूर डालने की वजह से वो पानी ऐसा बन जाए कि उसमें खजूर का टेस्ट इतना आ गया कि आप उसको पानी नहीं कहते, आप उसको खजूर ही का पानी कहते हैं और उसको ड्रिंक का नाम दे दिया गया, तो ऐसी सूरत में वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। और इसी तरीके से अज़्ज़ाफ़रान इज़ा ख़ालतल मा वसार बेहैसो युस्ना बिही फलैस बिमाइन मुतलक, इसी तरीके से साफरान पानी के अंदर गिर जाए तो उसका कलर पानी में जाता है, तो अगर वो इतना ज्यादा हो कि अगर उसमें कोई चीज डालो तो उसमें कलर आ जाए, मतलब जैसे आपने पेपर डाला तो पेपर जाफरानी कलर हो गया, उसमें आपने क्लोव का कोई टुकड़ा डाला तो वो जाफरानी कलर हो गया, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये कलर बन गया है या पानी नहीं है, तो फिर अब आप उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। उससे कम है तो भले पानी का कलर चेंज हुआ है मगर उससे कम हो तो फिर आप उसको इस्तेमाल में ला सकते, जब तक वो किसी चीज के कलर बनाने रंगने के काबिल ना हो जाए वहां तक साफरान है, दरख्त के पत्ते हैं, ये सारी चीजें पानी को उसके पानी होने से निकाल नहीं सकती हैं। अब अपने बात करते हैं माए मुतलक, यानी जो प्योर वाटर है उसकी फिर उन्होंने 3 किस्में बनाई है कि एक जारी पानी, जारी का मतलब
flowing, وہ بہ رہا ہے، بہتا پانی، اس کو جاری پانی کہتے ہیں۔ ٹھہرا ہوا پانی جو لیس دین 10/10 ہو، کل اپنے بتایا تھا 10/10، وہی آپ یاد رکھیں، اس سے کم ہو تو اس کو اسلام ٹھہرا ہوا پانی کہتا ہے۔ 10/10 یا اس سے زیادہ ہو تو اسلام ایسے پانی کو بہتا ہوا پانی کہتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن ایوری سیکنڈ چینج کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو غلاظت کو دور کرتا ہے اور اپنی ریالٹی کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسلام میں 10/10 سے شروع ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ کتنا بھی ہو جائے، مگر 10/10 یہ جاری پانی میں جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے بارش ہوتی ہے اور روڈ کے اوپر پانی چلتا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر پانی چلتا ہے، تو بارش ہو رہی ہے اور پانی تیزی سے آ رہا ہے تو چلتا بھی ہے، تو اس کو بھی آپ کہیں گے بہتا ہوا پانی۔ اب اس میں ناپاکی جا بھی رہی ہے نا، آپ زمین سے پانی اٹھاؤ اور آپ کے چلو میں ناپاکی نہیں آتی ہے تو وہ پانی پاک مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ پانی روڈ کا اڑ کر کے، جو بارش میں پانی جا رہا تھا اڑ کے آپ کے اوپر آیا، جیسے گاڑیاں جاتی ہیں نا تو کچھ لوگ جان بوجھ کے کارنر سے چلاتے ہیں کہ کسی کو بھگا دے، تو وہ بھی جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان ایسا زیادہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بیچارہ فٹ پاتھ سے گزرتا ہے، راستے میں پانی جمع ہے نا، وہ ادھر سے جانے کے بجائے جان بوجھ کے ادھر سے جاتا ہے، زور سے اڑا کے جاتا ہے، اس کو نہلا ہی دیتا ہے، تو وہ پانی اسلام میں ناپاک کے حکم میں نہیں جاتا ہے، چونکہ موونگ ہے، فلو ہو رہا ہے، بہتا پانی ہے، اس لیے جب تک وہ ٹھہر نہ جائے اور ناپاکی اس پر دکھائی نہ دے وہاں تک اس کو ہم ناپاکی کے حکم میں نہیں لاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طریقے سے روڈ وغیرہ کا پانی اڑ کے لگے نا تو دھو لو، صفائی کر لو، الگ بات ہے، لیکن قانون کی جہاں تک بات ہے تو اسلام اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جاری پانی کسے کہتا ہے؟ الماء الذی یتوضأ بثلاثۃ، جو ثلاثۃ، الماء الجاری والماء الراکد والماء البید، جو پانی وضو اور غسل کے قابل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک بہتا ہوا پانی، ایک ٹھہرا ہوا پانی، اور ایک ویل واٹر جو کنویں کے اندر ہوتا ہے، کہ عام طور پہ کنویں جو ہوتا ہے 10/10 سے لیس ہی بنائے جاتے ہیں، اتنا بڑا نہیں بنایا جاتا ہے، اور پہلے کے زمانے میں وہ تالاب کی طرح سے بھی کنویں بنائے جاتے تھے، ابھی زمانے میں نہیں ہوتا، اب تو بہت لیس ہی چلتا ہے، اس وجہ سے اس کا حکم نہیں آئے گا، وہ 10/10 سے لیس ہی کا حکم جائے گا، تو وہ بھی ٹھہرے وہ پانی میں ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ کنویں سے نکالا اس لیے ایک نام اس کو دے دیا، ورنہ یہ 2 ہی انف تھا اس کے لیے۔ الاول الماء الجاری وهو ما يذهب بتبنۃ، جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ جو کچرا وغیرہ کو بہا لے جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے تنکے ہو، پیس آف پیپر ہو چھوٹا سا، وہ پانی جا رہا ہے اس کے اوپر ڈال دو تو وہ پانی اس کو گھسیٹ کر کے لے جائے تو سمجھنا کہ یہ پانی بہتا ہوا پانی ہے، اور نہ گھسیٹ سکے کچڑے کو بھی، چھوٹے سے پیپر کے پیس کو بھی، تو یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ پہچان ہے کہ بھائی ٹھہرا ہوا پانی کسے کہتے ہیں اور بہتا پانی کسے کہتے ہیں، اور 10/10 میں تو آپ کو سوچنا نہیں ہے، اگر اس ایریا پر پانی ہے تو اسلام ہی نے اس کو جاری پانی کا حکم دے دیا، اب وہ چاہے کسی چیز کو اٹھا کے لے جائے یا نہ لے جائے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، اس کو جاری پانی ہی کہہ دیا جائے گا۔ الماء الجاری انہ لا يتنجس ما لم يتغیر طعمه او لونه او ریحه، وہ فرماتے کہ جاری پانی کی قسم ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جاری پانی کسی ناپاکی کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، یا کسی لکوڈ کے اندر جانے سے اس میں کوئی حکم نہیں آتا ہے، جب تک کہ ناپاک چیز کا جو ہے ٹیسٹ یا اس کا کلر یا اس کی اسمیل، 3 کوالٹی میں سے کوئی ایک اندر آ جائے تو پھر وہ 10/10 یا اس سے اوور جو پانی ہے لیک وغیرہ کا تو وہ ناپاکی کے حکم میں جائے گا، جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ پھر اسمیل ختم ہو جائے از خود یا کوئی دوسرا پانی ملنے سے تو پھر وہ پانی پھر پاک میں چلا جاتا ہے۔ تو بہتا ہوا پانی ناپاکی کے اندر گرنے کے بعد یا تو ناپاکی کا ٹیسٹ اندر چلا جائے، یا ناپاکی کی اسمیل اندر چلی جائے، یا ناپاکی کا کلر اندر چلا آئے، تبھی وہ ناپاک کے حکم میں جائے گا، اس کے بغیر ناپاک کے حکم میں نہیں جائے گا۔ جیسے 10/10 سے بڑا گڈھا ہے پانی کا، یا سوئمنگ پول جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کر لو، یہاں بچوں کو گڈھا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اگر اس میں
کسی بچے نے پیشاب کر دیا, اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہی ہے, چھوٹے بچوں کو اندر لے جاتے ہیں نا, وہ ساری شرارتیں اندر کر ہی لیتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے, کون دیکھنے والا ہے. تو اس پانی کو کیا حکم دیا جائے؟ تو چونکہ 10/10 سے زیادہ ہے, تو سوئمنگ پول میں اگر سارے بچوں نے پیشاب کیا نا, پھر بھی اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دے گی. تم نے نہیں دیکھا تب تو حکم الگ ہے, دیکھا بھی ہے کہ سب بچوں نے اندر ہی پیشاب کیا ہے, اس کے باوجود بھی اس پانی کو ناپاک پانی نہیں کہا جائے گا جب تک کہ پیشاب کی اسمیل یا اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر اس پانی کے اوپر غالب نہ آ جائے. اور اتنے زیادہ واٹر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے, تو اس میں سوئمنگ پول کے اندر یہ سارے حکم نہیں آتے, چونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں جاتا ہے. اور اسی طرح ان اوصاف میں سے کسی ایک کے بدل جانے کے بعد پانی کو ناپاکی کا حکم لیا, یعنی کہ تینوں بدل جائے, تینوں میں سے کوئی ایک بھی ناپاکی کا کلر, ٹیسٹ یا اسمیل, ان میں تین میں سے کوئی ایک بھی آ جائے, پھر بھی وہ بہتے پانی کو ناپاک بنا دے گا. اور جب جاری پانی میں ناپاک چیز ڈالی جائے جیسے مردار, شراب, تو وہ ناپاک نہ ہوگا جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے. یعنی کوئی مردہ جانور اندر پانی میں گرا ہوا ہے ہمارے سامنے, مگر پھر بھی ہمیں وضو کرنا ہے تو ہم وضو کر سکتے ہیں, بھلے پانی ایک جانور مرا ہوا پانی میں گرا ہوا, جیسے چوہا گرا ہے, اسنیک گرا ہوا ہے مرا ہوا, کوئی بات نہیں ہے, وہ بہتا پانی ہے, 10/10 سے زیادہ ہے, وہ اس کو ناپاک نہیں بنا سکتا جب تک وہ آپ کو کوالٹی جو بتائے گی اس کو چینج نہ کرے وہاں تک, تو آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. اس چیز کو الگ کیا جائے یا نہ کیا جائے, بہرحال آپ کے لیے وہ پانی رہے گا, استعمال کے قابل رہے گا. آخری بات, اس کی طہارت کا حکم لگایا نہ جائے گا جب تک وہ تغیر رہے, بئی توڑ کے اس پر پاک پانی وارد ہو تاکہ وہ تغیر زائل ہو جائے. تو فرما گیا کہ اگر بہتا پانی ناپاک ہوگا تو ڈائریکٹ ناپاک نہیں ہو جائے گا. یہ جو آپ کو حکم لگایا نا کہ اس کے حساب سے اگر ناپاک ہوا ہے تو جیسے ٹیسٹ ناپاکی کا آیا, اس لیے ناپاک ہوا تو ٹیسٹ ختم ہو جائے, پھر صحیح واٹر بن جائے تو پھر وہ پاک میں چلا جائے گا. آپ انتظام میں رہے, یا پھر اس میں زیادہ پانی مکس کر دو کہ وہ ختم ہو جائے اور پانی کی کوالٹی پھر غالب آ جائے, تو پھر ایسی صورت میں پورے پانی کو پاک کہہ دیا جائے گا. پانی نکالنا اور پھینکنا اس میں کوئی ضرورت میں نہیں آتا ہے. دوسرا تھوڑا سا پانی مکس کر دو کہ وہ ناپاکی کی جو پرابلمز آئے تھے وہ ختم ہو جائے, تو پانی آپ کے لیے وہ پاک ہی رہتا ہے. اگر نجاست مری ہو تو موضع نجاست, اگر دیکھے جانے والی ناپاکی ہے تو آپ اسی جگہ سے وضو کریں یا الگ سے. تو کچھ فقہ کہتے نہیں الگ سے کرو, وہاں اس جگہ پر نہ کو تھوڑا سے ہٹ کے کرو, اور کچھ فقہ کہتے جب اس پر پانی, اس کے گرنے سے پانی میں تبدیلی کا حکم ہے ہی نہیں تو چاہے ادھر سے کرو چاہے کہیں سے کرو, وہ پانی پاک ہے, استعمال کے قابل ہے, اور آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. لہٰذا دیکھنے والی ناپاکی وہاں دکھائی دے نہ دکھائی دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جب تک یہ احکام میں تبدیلی نہ ہو وہاں تک اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کے سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. So inshallah today we'll learn regards to when something clean is mixed with water, and also when something impure is mixed with water, when that water is still considered as water, and when are we able to use it for wuzu and ghusl. So wuzu and ghusl is not permitted with any water which something has been mixed into, and as a result it has changed the reality of the water. So the reality of water is that it has no color, it has no smell, and it has no taste. And so if any of these three change, then this will not be considered water any longer. For example, our curries, our lavans, for example, our salan that we make, that is all made with water, but as soon as you mix things into it, we mix masala into it, we mix spices etc. into it, then the reality of that water changes, and we will no longer call it water, we'll call it a curry or whatever, a soup or whatever it is that you have made. So once it has been mixed, then how do we understand if it's still water or not? So there are three ways that we can understand. One is that if there is an abundance of one or the other. So if there's more water or there is more of the opposite thing that has been mixed into it.
The second is that the color, and the third is the real state of that actual water has been changed. And we'll go into that a bit deeper. So first, if something solid falls into water and it changes the reality of the water, then it will no longer be considered water. For example, a flour. If flour is mixed into water, then you will say that it has become a dough. You will no longer call it a water. Yes, so if you call it dough, then it's no longer water. You are unable to use that for wuzu and ghusl. If something solid falls in the water and we still call it water, then it will remain as water. For example, if leaves fall into water and the color slightly changes, but we will still say this is still water, it's just been contaminated a little with the leaves, etc., then this will still be considered water. For example, in autumn season, the leaves are always flowing, and if someone has a bucket of water outside and leaves have fallen into that, then it could possible that slight change can come into it, but it won't make a difference to the taste, it won't make a difference to the smell of the water, so that water will remain as water and you are able to use that for wuzu and ghusl. However, if something liquid falls in the water, so this was about solids. Now if liquid falls into the water, then what happens? If liquid falls in water, then you will gauge it in three ways. If liquid has two qualities, then you will see if one of those qualities has now been incorporated within that water, then that water will no longer be considered water. We'll give you examples of this. And if that liquid that has been mixed in the water has three qualities, then you will look for two qualities in the water. If you find two qualities in that water, then that is no longer considered water capable of being able to use for wuzu and ghusl. So for example, milk is considered to have two qualities. There is also smell, of course, that you could argue, but it is not enough for it to be considered an overwhelming quality of milk. So milk will consider to have two qualities, the color and its taste. If milk is mixed into water, then you will look for these two qualities. If one of those qualities are found in that water, then that water will now be considered as milk and not as water. So for example, milk has been mixed in water, and you can see from afar that this water has been contaminated with milk because there is overwhelming color, it is now white, not clear, then you will say that this is no longer water, this is mixed with milk. Or for example, there is only a little bit of milk, but it's strong milk and you can taste it in the water, then again, both cases, the water will no longer be considered as water because milk has two qualities and one of those two qualities has now been mixed in the water. If something has three qualities, for example vinegar, now obviously it could be clear vinegar, then spirit vinegar doesn't have color. But if we're talking about vinegar, malt vinegar for example, that has color in it, then it has three qualities, the color, the taste and the smell. If two of the three of these qualities are found in the water, then we will say that this water is no longer usable for wuzu and ghusl. But if only one of them is found in the water, then we can still use that water for wuzu and ghusl. For example, the vinegar has fallen in the water and you can see the color of it. But when you taste it, there is no taste. When you smell it, there is no smell. Then in this case, that water can still be used as water because only one of the three qualities have now been found in the water. But if you can taste and you can see the color, but when it comes to smell there's no smell, then in this case as well it will now become unusable because that water has now got two of the three qualities of vinegar found in itself, so that water is no longer usable for wuzu and ghusl. However, what about if it's a liquid which has no qualities whatsoever? So sometimes it could be that it has no qualities that can be found. For example, ma'i musta'mal, as we heard yesterday, used water. Water which we've already used to wash ourselves, to do ghusl or to do wuzu with. For example, the example as it gave was that if you are having a bath from a bathtub and you've got a bucket full of water. Now you pour water on your body and water sometimes splashes back into the bucket. Now these both are water, so both have no qualities to be found. Water doesn't have smell, water doesn't have taste, water doesn't have color. So how do we then distinguish whether that water is usable or not? So the Allama Kiram, they say that it is only on what is of excessive, meaning what is more in that bucket. Is it the clean water or is it ma'i musta'mal? If the answer is the clean water, then that whole bucket will be considered clean.
If the answer is that my musta'mal is more, then now that bucket will be considered as my musta'mal, will be considered unusable for wuzu and ghusl. Another example is of rose water or any other forms of water of that kind, which if we keep for long periods, it will lose its smell, it will lose its taste, and it doesn't have color anyway. So if any of these types of waters are left for a long period of time, you know that it is, for example, rose water. You can't still do wuzu or ghusl with it, but that water now goes into a normal clean water bucket. Then again we will look at whether the rose water was more or was the clean water more. If it's the clean water that was more in that bucket, then it will be completely clean. If it was the rose water that was in abundance, then it will be it's still clean, but it can't be used for wuzu and ghusl. Similarly, if you can't use any forms of drinks or juices for wuzu or ghusl either. So even though they are still considered clean, so for example, a bottle of Coke and someone decides I'm going to do wuzu with a bottle of Coke, then this would be impermissible because it is not water. It's no longer considered water. If someone was to sit on a table and say I want water, and you give them a bottle of Coke, they're going to say this is not water. So it's not water anymore. So for that reason it cannot be used. Similarly, if it's juices of any fruits or any plants, any trees, anything of that kind, they will still not be considered as water. Even if you give it the name of water, for example rose water, we say call it water, but in reality it is not water. It is still the abstract of a rose petal. It is not the reality. As we mentioned yesterday, the real water is what comes from the heavens, and the types the sources we've already understood as well yesterday. Seawater is fine to use, even though you will find taste in seawater, of course it's salty. But if that water has now been used to make salt, and then that salt melts, as that happens in certain countries, that salt melts in humid environments. If that salt melts and it now becomes water, then this is not usable for wuzu and ghusl. Even though you could argue that it's come from sea salt and now it's changed into water, but because the reality of it was salt, and now if you were to let it freeze or let it settle, then it will now become salt again. Which means that this is no longer normal water, this is salt, it's just that it is melted, so it will be unusable for wuzu and ghusl. It is a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to put dates in water and to drink it in the morning. As a sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been mentioned about this. It's known as nabis. So it's been mentioned in regards to this as well, that khajur dates, if they've been added in water and it's been left there for a bit, then whether are you able to use that water for wuzu and ghusl or not? So the answer to that is that because it is a solid, then you will look for one of three things. You will look for the taste, the smell, or the color. If you now consider this water to be considered as nabis, meaning the drink, then it will no longer be usable for wuzu and ghusl. If you still consider it to be water, then you can use it for wuzu and ghusl. Similarly, if saffron falls into water, then saffron's quality generally is the color. So if saffron falls into water and the water has now changed color to the extent that if something was to be placed in that water, then the color of the saffron would now transfer onto that item, then this will be considered as saffron water. It will no longer be usable for wuzu and ghusl. But if the color has changed only slightly, because saffron immediately changes the color of water, so the color has changed slightly, and if you were to put an item in there, the color won't transfer to this item, then in that case it will still be considered as water. Now there are three types of pure waters which we also need to remember, because the ruling of purity and impurity also applies in these cases. The first is flowing water. The second is stationary water less than 10 by 10, as we understood yesterday. And the third is 10 by 10 or more. So number one, which is flowing water, is one which is important to remember as well, is water which is constantly transferring. Meaning it doesn't stay in one place, it's constantly moving. For example, water in our gutters, if it's raining and water flows in the gutters, this is water that is considered flowing water. And the ruling for this is that if any of the three qualities haven't changed in this water, so whether the taste, the smell, or the color has not changed in flowing water, then this water will remain clean and you can use this water for wuzu and ghusl also.
So for example, if it's raining torrentially outside and you walk under a gutter, for example, water falls onto you, not only is this water clean, but it is also usable for wuzu and ghusl as well, as long as there's no visible impurity in terms of the taste, the smell or the color. Similarly, if you are walking down the street and rainwater splashes over onto you because a car went past, then again same ruling will apply in this case as well, as the water is flowing water, is constantly changing its quality and is constantly purifying itself, and for that reason it will remain pure. Number 2 was any water that is stationary, including a well as well, as if it's less than 10 by 10, it doesn't matter about the depth, as we mentioned and understood yesterday, that the depth could be as long as you want. But if the surface area is less than 10 by 10, meaning 100 square, then it will be considered as stationary water. And in this case, of course, we've already covered that any liquid, any impurity falls into that water will immediately make that water impure, regardless of whether the quality has changed or not. The third is the 100 square area, the surface area. And again, as the same ruling as flowing water, that if any of the 3 qualities change, the color, taste or smell, then it will become impure. Now just one final ruling is that if even a dead animal was to be found in flowing water, as long as the quality of that water remains clean, then that water is usable. So where do we do wuzu from in that water? Are we allowed to do it from the area of the impurity, or should we do it from somewhere else? So the answer to that is differed. Some ulama kiram, they say that we can do it from anywhere, because if the quality of the water still remains pure and the ruling of the water is still pure, then it should make no difference whether it is from the area of the impurity or from elsewhere. But the other ulama kiram, they say that if it is flowing water, then the water is moving anyway, so better to leave the area where the impurity is and do it from the area where there is no impurity, in the hope that the water won't have changed at all in that area. Now if any of the qualities do change in flowing water or in a 10 by 10 water, then the quality returns back to its originality, then immediately that water will be usable. So for example, if the flowing water had turned red due to a blood of a dead animal, but as soon as the water now turns clear again, that water is usable. It doesn't matter that it is mixed with the red water. If it's clear where you are doing wuzu, then that is usable, and that will end for today inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand the deen. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for any mistakes. Wa ma tawfiq illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.